کچھ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ صرف باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت، حالانکہ دیکھا جائے تو بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ماں اور باپ دونوں پر ہے، لیکن کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ یہ ذمہ داری باپ کے اوپر عائد ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا بھی موقع آتا ہے کہ یہ ذمہ داری ماں کی ذمہ چلی جاتی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ ماں نے بچوں کو کس طرح تربیت کی، اس کی کچھ جھلک انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو، اللہ نے ایمان والوں سے کہا۔ اب ایمان والوں میں مومن مرد بھی ہے اور مومن عورتیں بھی ہیں۔ کیا کہتے ہیں اللہ؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم لوگ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، یعنی اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ایک باپ کے اوپر، یا اسی طرح ایک ماں کے اوپر، بچوں کی تربیت کے سلسلے میں، کیونکہ اسے جہنم کی آگ سے کیسے بچایا جائے اس کی فکر ہے اس میں۔ اللہ نے یہی کہا، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کہتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم لوگ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ایندھن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم لوگ لکڑی سے آگ جلاتے ہیں، اور لکڑی دیتے ہیں تو آگ جلتی ہے، اور لکڑی نہیں دیتے ہیں تو آگ بجھ جاتی ہے، تو لکڑی کو ایندھن بولتے ہیں۔ جہنم کے اندر انسانوں کو ڈال ڈال کر کے جہنم کی آگ کو بھڑکائی جائے گی، اسی کو کہہ رہے ہیں وقودها الناس، کہ اس جہنم کی آگ کا جو ایندھن ہے وہ انسان ہوں گے، والحجارہ، اور پتھر ہوں گے۔ یہاں پتھر سے مراد مفسرین نے کہا کہ یہاں پتھر سے جو مراد، یعنی دنیا کے اندر لوگ پتھروں کو تراش کر کے مورتیاں بناتے ہیں اور پھر اس کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ پتھر مراد ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم کے اوپر فرشتے مقرر ہیں، غلاظ شداد، جو بالکل سخت اور مضبوط ہیں۔ ایسے فرشتے موجود ہیں جس کے دل میں کوئی رحم نہیں، ایسے فرشتے مضبوط وہاں پہ موجود ہیں جو دل کے بہت ہی مضبوط ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسانوں کو جلتے ہوئے دیکھے تو اس کے دل میں رحم آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے کہا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ فرشتے اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین اسے جو بھی حکم دیتے ہیں اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ سورہ تحریم کی آیت ہے۔ اسلامی ماں اور بہنیں، اب دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کس طرح بچایا جائے اس کی فکر دلا رہے ہیں۔ اب یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ آدمی پہلے اپنے بارے میں سوچے، اب ہم جہنم سے ہم کیا کر رہے ہیں، کیا عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم جہنم سے بچ پائیں گے نہیں بچ پائیں گے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی فکر کریں۔ جب اپنی فکر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اپنے شوہر ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، اس کی بھی فکر کریں۔ سب سے پہلے اپنی فکر، اس کے بعد اپنے گھر میں جو بھی لوگ ہیں سب کی فکر کریں۔ اس کے بعد دیکھیے
ایک حدیث ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، بخاری مسلم کی روایت ہے. یہ ذمہ داری ہمیں کس حد تک لے کے جا سکتی ہے؟ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کہ ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہاں پہ دیکھیے، مرد ہو یا عورت، سب کسی نہ کسی چیز کا ذمہ دار ہے. آدمی کم سے کم اگر جس طرح سے انسان کا لیول ہے اسی حساب سے انسان ذمہ دار بنتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی گھر میں، ایک مرد اپنے گھر میں بیوی بچوں سب کے ذمہ دار ہے. ایک عورت وہ بھی اپنے گھر میں بچوں کے اور گھر میں جو چیزیں ہیں ان کی ذمہ دار ہیں. تو اسی طرح اگر کوئی آدمی کوئی کمیٹی چلاتا ہے تو اس کمیٹی کے تحت وہ ذمہ دار ہے. ایک آدمی گاؤں کا اگر ایک ولیج، گاؤں یا سٹی کا اگر وہ تلیور ہے یا کوئی اگر ذمہ دار بنا ہے تو وہ ان کے ذمہ دار ہے. تو انسان جس طرح اوپر اس کا پوسٹ جائے گا اسی طرح اس کی ذمہ داری بھی بڑھتی چلی جائے گی. تو ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا دنیا میں کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں. ہر مرد اور ہر عورت کسی نہ کسی چیز کا ذمہ دار ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر ایک انسان سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس کے بعد کہتے ہیں فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ. امام، یہاں امام سے مراد امیر ہے، یعنی گاؤں کا امیر یا سٹی کا امیر یا ایک ڈسٹرکٹ لے لیں اس کا امیر، جو بھی جس ذمہ داری پہ ہے، مسلمانوں کی عمارت کر رہا ہے، مسلمانوں کی امیر بنا بیٹھا ہے، وہی لوگ مراد ہیں یہاں پہ. تو فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ، تو امام سے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب مسجد کا جو امام ہے وہی اس کے اندر مراد نہیں ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، چونکہ اس کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ جس قوم کا وہ امام بنا ہے اس قوم کی فلاح و بہبودی کے بارے میں سوچنا اس کی بھی ذمہ داری ہے. تو صرف امام بول کر کے مسجد کے امام حضرت یہی ذمہ دار ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بھی جس چیز کا ذمہ دار ہے وہ سب اس کے اندر مراد ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ. ایک آدمی اپنے گھر میں ذمہ دار ہے اور وہ اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اب ظاہر سی بات ہے، آدمی کہیں ذمہ دار نہیں بنے گا تو اپنے گھر کا تو ذمہ دار بننا ہی ہے. اس کو اپنے گھر کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، اور اس ذمہ داری کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَتِهَا. اور عورت اپنے شوہر کی گھر میں وہ ذمہ دار ہے اور ان سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ. تو سب ذمہ دار ہے اور سب سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو دیکھیے، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اور یہ جو حدیث ہے، اس سے کیا سمجھ میں آتی ہے ہمیں؟ اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بچوں کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں لے جانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اگر ماں باپ اس ذمہ داری کو نہیں ادا کرتے ہیں تو یاد رکھیے جہنم میں بچے تو جائیں گے لیکن آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے. پوچھا جائے گا اس ذمہ داری کے بارے میں، اللہ رب العالمین سوال کریں گے کہ میں نے تم کو ان کا ذمہ دار بنایا تھا تو تم نے اس کی تربیت کیسی کی، اس کو کون سا ادب سکھلایا، دین کتنا سکھایا، اللہ سے قریب کرنے کے لیے کیا کوششیں کی. یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین سوال کریں گے. ماذا عتبتہ وماذا علمتہ،
کیا پڑھایا لکھایا، کیا سکھایا. اور یاد رکھیے یہ چیز جو ہے یہ دین کے بارے میں سوال ہوگا، دنیا کے بارے میں نہیں. ان کی اخلاق کے بارے میں سوال ہوگا، کیا آپ نے اس کو اچھے اخلاق سکھایا یا برے اخلاق سکھایا. تو یہ چیزیں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ ایسی ذمہ داری ہے جو اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. ایک انسان جب جنت میں جا رہا ہوگا تو ان کی بیوی آئے گی اور کہے گی اللہ یہ دنیا میں تو نماز پڑھتا تھا، مجھے کبھی نماز کے لیے نہیں بولا. یہ دنیا میں نیک عمل تو کرتا تھا لیکن مجھے کبھی نیک عمل کرنے کے لیے نہیں کہا. تو یہ تو جنت میں جا رہا ہے اور میں جہنم میں جا رہی ہوں، اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین جو ذمہ داری مرد کے اوپر تھی کہ جس طرح انہوں نے خود نماز پڑھا، نیک عمل کیا، اپنے بیوی بچوں کو بھی بتاتا سکھاتا، یہ ذمہ داری اس نے ادا نہیں کی. تو یاد رکھیے اب اس ذمہ داری کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے اب وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا. اسی طرح ایک عورت خود نماز پڑھتی ہے، اس کا شوہر بے نمازی، ان کا شوہر برے اخلاق والا، خود اچھے اخلاق رکھتی ہے، تو ضروری ہے کہ اپنے شوہر کی اصلاح کریں. بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کی اصلاح کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، یہ ان کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے. بچے بھی اللہ رب العالمین سے سوال کرے گا اور کہے گا اللہ یہ تو میرا باپ ہے، دنیا میں یہ ایسے ایسے عمل کیا اور میں اس طرح کے برے اعمال میں ملوث تھا، میں اس طرح کے برے برے اعمال کرتا تھا، لیکن اس نے مجھے کبھی منع نہیں کیا اور کبھی مجھے سیدھا راستہ نہیں بتایا. تو ایسے وقت میں نہ باپ جنت کے اندر جا سکتا ہے اور نہ ہی ماں جنت کے اندر جا سکتی ہے. یہ ذمہ داری ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. ہر آدمی مرد عورت سب کے سب ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جو لوگ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے اور چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہی بچے کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، کتنے اچھے اخلاق اس کے اندر ہے، کتنی بری چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے، تو سمجھ جائیے ایک طرح سے ذمہ داری کو ادا کرنے میں کوتاہی کر رہے ہیں. اور جب آپ ذمہ داری کو ادا کرنے میں کوتاہی کریں گے تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے. معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. جو بھی بندہ دنیا کے اندر، جو بھی بندہ ہے، جو بھی مرد یا عورت ہے، اللہ نے اسے کسی چیز کا ذمہ دار بنا دیا. یسترعیہ اللہ رعیۃ، اللہ نے اس کو کسی بھی چیز کا ذمہ دار بنا دیا. اب وہ ذمہ دار بن گیا. اب میں بتایا کہ گھر میں مرد اپنے بیوی بچوں کے ذمہ دار ہیں، اسی طرح عورت بھی اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے. تو اللہ نے جس چیز پہ کسی بھی انسان کو ذمہ دار بنا دیا، اب یہ ذمہ داری ملنے کے بعد یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ، وہ مرتے وقت تک اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں دھوکہ کیا، یعنی ذمہ داری ادا نہیں کیا اور اس کی موت آ گئی. ذمہ دار اللہ نے بنا دیا
وہ ذمہ داری ادا کرنی تھی، ذمہ داری ادا نہیں کیے، موت آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے، ذمہ دار بننا یہ آسان نہیں ہے، اور ذمہ داری کو نہ ادا کرنا یہ بھی آسان نہیں ہے۔ ایک آدمی کم سے کم ذمہ داری جو انسان ادا کر سکتا ہے وہ اپنی بیوی بچوں کا ہے، یا ایک عورت جو کم سے کم ذمہ داری ادا کر سکتی ہے اپنے بچوں کا ہے، اور اسی جو بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں وہ الگ چیز ہے۔ تو ایک انسان اگر اپنی ذمہ داری کو نہیں ادا کرتا ہے اور اس کی موت آ جاتی ہے تو اس کے لیے یاد رکھیے کہ آخرت کے اندر نقصان کا باعث ہوگا۔ وہی بات ہوگی قیامت کے دن، یہ بچے ہمارے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ یہ تو میرا باپ ہے، اللہ یہ تو میری ماں ہے، یہ دنیا میں میں اتنے غلط کام کیا لیکن انہوں نے کبھی منع ہی نہیں کیا، میں دنیا میں یہ کرتا رہا انہوں نے کبھی ہمیں روکا ہی نہیں۔ تو اس وقت ہم پھنس جائیں گے، پھر اللہ کے یہاں ہم کوئی جواب بھی نہیں دے سکتے ہیں، اور جنت کے بجائے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اگر ہم اسی بچے کو صحیح تربیت کرتے ہیں، اس کو دین سکھاتے ہیں، اچھے اخلاق سکھاتے ہیں، تو یہی بچہ ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر ہم اس کی تربیت کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ہم کو جنت میں نہیں جانے دیں گے۔ اگر ہم اس کی تربیت کر لیتے ہیں تو یہی بچہ دنیا کے اندر بھی ہمیں فائدہ دے گا اور آخرت کے اندر بھی ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ ایک حدیث میں سناتا ہوں، دیکھیے وہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا نیک عمل کا جو بھی راستے ہیں سب کے سب بند ہو جاتے ہیں، اب وہ نیک عمل کچھ نہیں کر سکتا۔ الا من ثلاث، مگر 3 راستے باقی رہ جاتے ہیں۔ انسان مر گیا، اب وہ کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان مرنے سے پہلے جو عمل کرنا چاہے کر لو، مرنے کے بعد اب تم کو حساب و کتاب دینا ہے، عمل ہے ہی نہیں۔ مرنے کے بعد اب حساب و کتاب دینا ہے، اب وہاں کوئی عمل نہیں ہے۔ لیکن 3 راستے انسان کے لیے کھلا رہتا ہے کہ 3 راستے کے ذریعے وہ چاہے تو مرنے کے بعد بھی ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صدقۃ جاریہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پہلی چیز جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ دنیا کے اندر انسان کوئی ایسا عمل کر لیا جو وہ ان کی موت کے بعد بھی وہ چیز جاری ہے، تو ایسی صورت میں اس کو فائدہ ملتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی نے مسجد بنا دیا، تو مسجد بنا دیا تو اب وہ مسجد جتنے سال تک رہیں گے اور لوگ اس کے اندر نماز پڑھتے رہیں گے تو اس کو ثواب ملے گا۔ اگر کوئی آدمی کسی کو کھانا کھلا دیتا ہے تو اس کو صدقہ جاریہ نہیں بولتے، چونکہ انسان اس وقت کھا لیا اس کے بعد ختم۔ صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس سے ایک لمبے ٹائم تک، لمبی عرصہ تک فائدہ اٹھائے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی پانی کے لیے کنواں کا انتظام کر دیا، یا کہیں پہ بور کا انتظام کر دیا کہ لوگ اس سے پانی پئیں گے، تو بور جب تک رہے گا تب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔
چاہے انسان زندہ ہو چاہے مر جائے، تو اسی کو صدقہ جاریہ بولتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ جاریہ، اور یہ چیز صرف مالدار لوگ کر سکتے ہیں، یہ چیز صرف مالدار لوگ کر سکتے ہیں۔ غریبوں کے پاس اتنے مال و دولت نہیں ہے کہ وہ صدقہ جاریہ کے طور پہ کچھ کر سکیں۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے او علم ينتفع به، علم۔ دنیا کے اندر انہوں نے ایسا علم لوگوں کو سکھایا کہ وہ علم پھیلتا چلا جاتا ہے، مر گیا لیکن لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں علم۔ جیسے مثال کے طور پہ اب یہ حدیث کی کتاب جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس کو محدثین نے لکھا، اب جس محدثین نے اس کو جمع کیا، لکھا، اور ان کی لکھی ہوئی کتاب ہم لوگ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں، تو جب تک یہ کتابیں پڑھی جائے گی دنیا میں، لکھنے والے کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ آدمی کوئی ایسا چیز دوسروں کو سکھاتا ہے، بتاتا ہے، وہ آدمی دوسروں کو بتاتا ہے، اس طرح اس کا علم پھیلتا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ چیز بھی خاص طور سے علماء کے ساتھ چلا جاتا ہے، چونکہ علماء ہی علم کو پھیلاتے ہیں، تو یہ بھی علماء کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو یہی چیز یہ جو ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، یہ سب کے لیے ہے۔ جو چاہے اپنے بچوں کو نیک بنا لے، جو لوگ بھی اپنے بچوں کو نیک بنا لیں گے تو ایسی صورت میں وہ بچہ اس کے لیے دعا کرے گا اس کے مرنے کے بعد۔ اور اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں اللہ رب العالمین اس کو سنتا ہے، اور اولاد کی دعا کو اللہ رب العالمین ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر اولاد نیک ہے تو ماں باپ کی طرف سے نیک عمل بھی کریں گے، صدقہ خیرات بھی کریں گے، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن جب ایک انسان کے پاس عمل پیش کیا جائے گا تو دیکھیں گے کہ یہ پہاڑوں جیسے اعمال میرے کھاتے میں، میرے اکاؤنٹ میں جمع ہے، تو وہ انسان کہے گا کہ اللہ میں نے تو یہ عمل نہیں کیا تھا، یہ عمل میں نے نہیں کیا تھا، میرے پاس اتنے سارے اعمال کہاں سے آئے؟ تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ تم نے جو اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیے تھے، اپنے اولاد کو نیک بنایا تھا، یہ انہی کی محنت کی وجہ سے تمہارے خاتے میں ایک نیک اعمال آئے ہیں۔ تو دیکھیے اسلامی ماں اور بہنیں، میں کہہ رہا تھا کہ بچوں کو اگر نیک بناتے ہیں اور اس کی صحیح تربیت کرتے ہیں تو یاد رکھیں یہ بچہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ہمیں فائدہ پہنچائیں گے۔ لیکن اگر ہم اس کی تربیت صحیح سے نہیں کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو یاد رکھیے پھر یہی بچہ ہمیں جنت کے اندر نہیں جانے دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بہت ہی اچھی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اور کہا کہ ما من مولود یولد الا علی الفطرہ، کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، فطرت کے اوپر، یعنی بچہ پیدا ہونے والا بچہ وہ مسلمان رہتا ہے، چاہے وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہو، چاہے کرسچن کے گھر میں پیدا ہو، چاہے یہودی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، پیدا ہونے والا بچہ وہ مسلمان رہتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو اپنے ماں باپ کا کلچر اور اس کی دین کو اپنا لیتا ہے۔ اب یہی بچہ یہودی کے گھر میں پیدا ہوا ہے، وہ بچہ تو پیدا ہونے کو مسلمان تھا، لیکن دھیرے دھیرے اس کے ماں باپ کیا کرتے ہیں، اس کو یہودی بنا دیتے ہیں۔ اگر عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو ماں باپ اپنے بچے کو عیسائی بنا لیتے ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے تو ماں باپ اس بچے کو مسلمان بنا لیتے ہیں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ ما من مولود یولد الا علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ بچہ تو پیدا ہوتا ہے مسلمان ہو کر، لیکن ان کے ماں باپ یا تو یہودی بنا لیتے یا نصرانی بنا لیتے یا مجوسی بنا لیتے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے بچے کو مسلمان کیوں نہیں بناتے؟ ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے نا۔ یہودی لوگ اپنے بچے کو یہودی بنا لیتے ہیں، یہ کرسچن لوگ اپنے بچوں کو کرسچن بنا لیتے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ اپنے بچے کو اپنے حساب سے ڈھال لیتے ہیں، لیکن مسلمان ماں باپ اپنے بچے کو مسلمان نہیں بنا پاتے۔ تو یہ تو افسوس کی بات ہے۔ یہی ذمہ داری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری دی کہ اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ، یعنی دینی تربیت صحیح سے کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر گھر کا ماحول دینی ہو تو بچے ضرور دیندار بنیں گے۔ گھر کا ماحول اگر دینی ہو تو بچے ضرور دیندار بنیں گے، لیکن اگر ہمارا گھر کا ماحول عیسائیوں کی طرح ہے تو ہمارا بچہ مسلمان کی طرح رہے گا؟ نہیں، وہ بھی عیسائیوں کی طرح بنے گا۔ ہمارا گھر مسلمان کا گھرانہ ہے لیکن وہاں پہ کلچر یہودیوں کا ہو تو بچہ کیا ایکسیپٹ کرے گا؟ جو کلچر گھر میں رکھے وہی کلچر ایکسیپٹ کرے گا بچے۔ اسی لیے اس حدیث کے اندر اشارہ ہے کہ اپنے گھروں کو دیندار بناؤ تاکہ تمہارا بچہ دیندار بنے۔ محترم اسلامی بھائیو، اسلامی ماں اور بہنیں، اب آئیے ہم کچھ واقعات دیکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھیے، ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے بچوں کی صحیح تربیت کرنا، اور ماں نے اپنے بچوں کو جو تربیت کی ان کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابن قیم رحمہ اللہ زاد المعاد کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا کہ حسن بصری رحمہ اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا اور کہا، جس کو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے اندر لکھا ہے کہ ایک بچہ تھا، اس کی عمر کچھ ہو گئی تھی، مطلب ایسی 8 سال 9 سال یہ عمر ہو گئی تھی، اور ماں باپ دونوں میں کسی وجہ سے آپس میں لڑائی اور جھگڑا چل رہا تھا۔ لڑائی اور جھگڑا کی وجہ سے باپ چاہتا تھا کہ بچہ میرے پاس رہے اور ماں چاہتی تھی کہ بچہ میرے پاس رہے۔ اب دونوں آپس میں لڑائی کر رہے ہیں۔ تو اس وقت کے حساب سے قاضی صاحب، جو اس بستی کے جو قاضی صاحب تھے، یہ معاملہ وہاں گیا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ معاملہ قاضی کے پاس گیا کہ بچے کس کو دیا جائے، باپ کو دیا جائے یا ماں کو دیا جائے، تو دیکھیے ایک چیز میں بتا دیتا ہوں کہ اسلام بچوں کو بھی اختیار دیتا ہے کہ تم کس کے پاس جانا چاہتے ہو، ماں کے پاس یا باپ کے پاس۔ اگر کسی وجہ سے ماں باپ بچوں کے بارے میں جھگڑ لے کہ بچہ میرے پاس رہے گا، ماں کہتی ہے بچہ میرے پاس رہے گا، تو ایسی صورت میں بچوں کو بھی اختیار دیا جاتا ہے، چاہے وہ باپ کے پاس چلا جائے یا ماں کے پاس۔ تو بہرحال تو قاضی صاحب نے بچہ سے پوچھا کہ تم بولو کہ تم کہاں جاؤ گے، اور یہ شکایت ماں کی طرف سے تھی قاضی صاحب کے پاس۔ قاضی صاحب کے پاس جو شکایت تھی ماں کی طرف سے تھی۔ تو بچہ سے پوچھا گیا کہ تم ماں کے پاس جانا چاہتے ہو یا باپ کے پاس؟ تو بچہ نے کہا کہ میں باپ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ قاضی صاحب جو فیصلہ کرنے والے تھے اس نے کہا کہ دیکھو تمہارا بیٹا خود کہتا ہے کہ وہ باپ کے پاس جانا چاہتا ہے، تو تم اس طرح ضد کیوں کر رہی ہے، اس کے ساتھ زبردستی کیوں کر رہی ہے؟ وہ عورت جواب دیتی اور کہتی ہے کہ آپ بچہ سے پوچھئے کہ باپ کے پاس کیوں جانا چاہتا ہے۔ تو بچہ سے پوچھا گیا کہ باپ کے پاس کیوں جانا چاہتا ہے، تو بچہ جواب دیتے ہیں جس کو
حسن بصری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اور کہتے ہیں کہ بچہ جواب دیتا ہے قاضی صاحب کو اور کہتے ہیں کہ امی تبعثنی کل یوم للکتاب والفقیہ یضربنی وابی یترکنی للعب مع الصبیان۔ بچہ جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں باپ کے پاس یعنی ابا کے پاس میں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ میری ماں، جب بھی میں ماں کے پاس رہتا ہوں تو میری ماں روز ڈیلی مجھے کتاب دے کر کے استاد کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دیتی ہے، ڈیلی مجھے کتاب دے کر کے استاد کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دیتی ہے اور میں استاد کے پاس مار کھا لیتا ہوں، اور میرے ابا مجھے کبھی پڑھنے کے لیے نہیں بولتے ہیں اور مجھے کھیلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، میں بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہوں، اس لیے میں ابا کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہاں پہ ماں کی تربیت کا جھلک دکھ رہا ہے کہ ماں اپنے بچوں کی پڑھائی کی فکر کر رہی ہے، جبکہ باپ کیا کر رہا ہے؟ بچوں کی پڑھائی کی کوئی فکر نہیں۔ تو اس وقت کے جو قاضی تھے امام بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ تم باپ کے پاس کبھی نہیں جا سکتے ہو، کیونکہ تمہاری تربیت باپ کے پاس نہیں بلکہ ماں کے پاس ہو رہی ہے، کیونکہ تمہاری جو اصل تربیت ہے پڑھائی اور دینی تعلیم وہ تم کو ماں کے پاس مل رہی ہے، اس لیے تم ماں کے پاس جاؤ، باپ کے پاس نہیں جا سکتے۔ تو یہ واقعہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس زمانے کی ماں اپنے بچوں کی پڑھائی کی فکر کرتی تھی، دینی تعلیم۔ آج ہمیں کیا فکر ہے معلوم ہے؟ ہمارا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، کون سی کلاس میں ہے، کون سے اسٹینڈرڈ میں ہے، یہی فکر ہے، فیل ہوا پاس ہوا یہی سوچتے ہیں، یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ مدرسہ گیا نہیں گیا، ہمارے بچے قرآن سیکھا نہیں سیکھا، دین کی بات سیکھتے ہیں نہیں سیکھتے ہیں، یہ فکر نہیں ہے۔ یاد رکھیے جب تک یہ فکر نہیں لائیں گے ہم بچے کو جہنم سے کیسے بچائیں گے؟ اللہ رب العالمین سے یہ بچہ اگر کل کہہ دے کہ اللہ یہ میرے ماں باپ ہے، اس نے مجھے کبھی بھی دینی تعلیم سکھانے کے لیے کوشش نہیں کیا، کبھی اس کو فکر نہیں تھی کہ میں دینی تعلیم سیکھوں، اس لیے میں جہنم میں جا رہا ہوں، یہ میرے ماں باپ جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو بتائیے کبھی ماں باپ جنت میں جا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں جا سکتے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ یہ بھی اپنے زمانے کی بہت بڑی محدث، میں یہاں جتنے بھی ائمہ کا نام لوں گا سب کی تربیت اس کی ماں نے کی ہے، باپ نے نہیں کیا۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ اس کے باپ بچپن میں مر گئے، چھوٹے بچے تھے، 4 سال 5 سال کے بچے ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا۔ اس کی ماں نے اسے پڑھا کر کے اتنا بڑا بنا دیا کہ دنیا کا ہر مسلمان جو بھی مدرسہ میں پڑھا لکھا ہے اس کو جانتا ہے، ہر مسلمان، بغیر اسے جانے ہوئے مدرسہ کی پڑھائی ممکن ہی نہیں ہے۔ تو کس کی تربیت تھی؟ کس کو آگے بڑھایا تھا؟ باپ تو تھا نہیں، باپ تو بچپن میں جب وہ چھوٹا بچہ تھا اسی ٹائم میں باپ کا انتقال ہو چکا تھا، ماں نے پڑھایا اور ماں کی یہ محنت تھی۔ ولید بن مزید اس زمانے کے یہ بھی بہت بڑے عالم تھے، وہ کہتے ہیں کان الاوزاعی یتیما فقیرا فی حجر امرأة تنقلہ من بلد الى بلد، کہ امام اوزاعی ایک یتیم بچہ تھا، فقیر یعنی مال و دولت بھی نہیں تھا اس کے پاس، ایک عورت کی گود میں ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے رہے، یعنی اس کی ماں اس کی پڑھائی کے لیے، دینی تعلیم کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک بستی سے دوسرے بستی لے جاتی رہی۔ کیا فکر تھی ماں کو؟ بچہ کسی طرح پڑھ لے، دین کی تعلیم ہے اس کے پاس، اس کے لیے محنت کی وہ۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں، حالانکہ یہ بھی امام تھے اور ان کے بیٹے اپنے باپ کے مرتبہ کو نہیں پہنچ پایا، اپنے بیٹوں سے کہتے تھے کہ یا بنیہ اجزت الملوک
أن تعذب أنفسها وأولادها أدبه في نفسه. اے میرے بیٹے، امام اوزاعی جس چیز کو حاصل کر لیا ہے محنت کر کے، اس کی ماں کی سپورٹ کی وجہ سے جس چیز کو حاصل کر لیا ہے، جو اخلاق اس کے پاس ہے، جو علم اس کے پاس ہے، اس کے لیے آج کے بادشاہ ترستے ہیں کہ اس کے پاس ہو یا اس کے بچوں کے پاس ہو، لیکن کسی کے پاس یہ چیز نہیں ہے. تو دیکھیے اللہ نے قرآن کے اندر ایک اصول دیا ہے، ان لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان جس چیز کے لیے کوشش کرے تو اللہ وہ چیز ضرور عطا کرتا. ایک بیوہ عورت شوہر کا سایہ نہیں ہے، اتنی مال بھی نہیں، لیکن پھر بھی اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جا کر کے محنت کر کے اپنے بچے کو پڑھایا، تو آج دنیا اسے امام اوزاعی کے نام سے جانتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو تو سب جانتے ہیں. امام اوزاعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو تو سب جانتے ہیں. ان کی بھی تربیت میں اس کی ماں کی محنت ہے. اس کے بارے میں آتا ہے، ان کی ماں کا جو نام تھا فاطمہ بنت عبداللہ تھا. ان کی بھی حالت یہی تھی کہ چھوٹے بچپن میں ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کی ماں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے جو محنت کی، خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ أُمِّي مَا تُفْتِيَنِي، کہ میری ماں کے پاس اتنا مال ہی نہیں تھا کہ وہ مجھے دے تاکہ میں پڑھوں. تو انہوں نے کیا کیا، اپنے گھر کو، جس گھر میں وہ رہتی تھی، اس گھر کو گڑوی دے کر کے، پیسے لے کر کے بچوں کو پڑھائی کے لیے دی. یعنی اپنا گھر بیچ کر کے بچوں کو پڑھائی. یہ امام شافعی کی ماں کا کردار تھا. یہ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اس کو کون نہیں جانتا ہے. ان کی بھی تربیت میں اس کی ماں کا کردار ہے، باپ نہیں تھے. تو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جس کی تربیت میں اس کی ماں کا کردار ہے. ایک آخری واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. بہت ہی چوٹی کے امام ربیعۃ الرائے، اس کا نام ہے ربیعۃ الرائے. ایک مجاہد تھا جس کا نام تھا فروخ، اور ان کا لقب تھا ابو عبد الرحمن. نام تھا فروخ، اور لقب یعنی جو دوسرا جو نام ہوتا ہے وہ تھا ابو عبد الرحمن. یہ بنو امیہ کے زمانے کا وقت تھا، اور نئی نئی شادی ہوئی تھی. شادی ہونے کے بعد کچھ ہی دن رہے تھے گھر پہ، جہاد کا اعلان ہو گیا. اب یہ مجاہد تھا، جہاد کے لیے جانے کا شوق رکھتا تھا. بیوی سے ذکر کیا، بیوی بھی جانے کی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں. لیکن پھر بیوی نے بتایا کہ دیکھیے آپ تو جا رہے ہیں، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد آپ باپ بننے والے ہیں، یعنی میں حمل سے ہوں. یہ خوشخبری ملتا ہے لیکن وہ رکنا نہیں چاہتے. بہرحال وہ فروخ نامی مجاہد اپنی بیوی کو تقریباً 30,000 اشرفی دے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب تک میں واپس نہیں آؤں تب تک تم اس سے خرچ کرنا، اور جب میں واپس آؤں گا تو پورے اشرفیوں کا حساب لوں گا، جتنا خرچ ہوا ہے سارا کا سارا حساب لوں گا. پھر اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جہاد کے اندر وہ منہمک ہو جاتے ہیں. اور جہاں جہاں اس وقت فتوحات کا سلسلہ تھا اور لوگ اسلامی ممالک کو بڑھا رہے تھے، اور یہ جہاد کے اتنا مشغول ہو گیا کہ 30 سال کا عرصہ ختم. بعض لوگوں نے کہا 20 پہ 5 سال، بعض لوگوں نے 20 پہ 7 سال، بعض لوگوں نے 30 سال کا ذکر کیا ہے.
کہ وہ 30 سال کے بعد گھر واپس آتا ہے۔ اب ادھر ہوا یہ کہ ان کے جانے کے کچھ دنوں کے بعد اللہ نے بیٹا عطا کیا، اور پھر ماں اپنی بیٹی کی صحیح سے پرورش کرتی رہی اور اس کو دینی تعلیم دیتی رہی، یہاں تک کہ دینی تعلیم کے اندر اللہ نے اس کو اتنا بڑا مقام دیا کہ لوگ اس کو ربیعۃ الرائی کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کے شاگرد کے بارے میں نام آتا ہے جو ان کے پاس پڑھے تھے امام مالک رحمہ اللہ، یحییٰ انصاری رحمہ اللہ، سفیان ثوری رحمہ اللہ، شعبہ امام شعبی، امام لیث، امام اوزائی، ابن عیینہ، سلمان بن ہلال، بڑے بڑے محدث جن کے حوالے سے ہم لوگ بات کرتے ہیں، ان بڑے بڑے محدث کی یہ امام گزرے۔ نام کیا تھا؟ ربیعۃ الرائی۔ ماں نے بغیر باپ کے اپنے بچوں کو اس طرح تعلیم دی، ایسی تربیت دی کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوا۔ حالانکہ اس زمانے میں بڑے بڑے علماء تھے، لیکن ربیعۃ الرائی کے سامنے وہ لوگ خاموش ہو جاتے تھے۔ 30 سال کے بعد جب فروخ مجاہد واپس آتا ہے تو اسی انداز میں جس انداز میں مدینہ سے نکلا تھا، اسی انداز میں گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، تلوار لٹکائے ہوئے، گھوڑے پہ چڑھے ہوئے، گھر کے دروازہ دیکھیے 30 سال کے بعد 30 سال کے عرصہ تک اس کا گھر ویسے ہی تھا، چونکہ ماں کے پاس جو کچھ پیسے تھے وہ پیسہ انہوں نے گھر بنانے میں خرچ نہیں کیا، بچوں کی تعلیم پہ خرچ کیا انہوں نے۔ تو جس انداز سے وہ گھر چھوڑ کے گیا تھا اسی انداز سے وہ گھر تھا، اس گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو سامنے دیکھتا ہے 25 سال 30 سال کا نوجوان۔ اب وہ سوال کرتا ہے کہ تم کون ہو؟ میری اجازت کے بغیر تم میرے گھر میں کیسے داخل ہو گئے؟ یہ فروخ مجاہد کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ تم میری بیوی کے پاس میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ اب دونوں میں بحث ہو گئی، یہ کہہ رہا ہے میرا گھر ہے، وہ کہہ رہا ہے میرا گھر ہے، دونوں میں بحث ہو گئی، یہاں تک کہ آواز بلند ہو گئی، اور لوگ جو اگل بغل کے جو لوگ تھے وہ لوگ آئے۔ لوگوں نے اس زمانے کے جو امام مالک رحمہ اللہ ان لوگوں کو بلا کر کے لے کر آئے کہ دیکھیے کہ استاد کے ساتھ کوئی ایسا آدمی ہے جو استاد کو بولتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے۔ بہرحال امام فروخ مجاہد یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تم کو یہاں کی جو قاضی ہے اس کے پاس لے کر جاؤں گا کہ تم میرے گھر میں میرے بیوی کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آتے اور کہتے ہیں کہ بڑے میاں یہ تو ہمارے استاد کا گھر ہے، آپ کو ہو سکتا ہے کہ غلط فہمی ہوئی ہو، آپ کا گھر کوئی دوسرا ہو اور آپ اس گھر میں گھس گئے ہو، یہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہ میرے استاد کا گھر ہے، اگر آپ کو غلطی ہوئی ہے تو ہم آپ کا گھر تلاش کر کے دے دیں گے۔ غصہ ہو جاتے یہ کیسے؟ یہ میرا گھر ہے، میرا نام فروخ ہے۔ گھر میں اس کی بیوی بیٹھی یہ لڑائی جھگڑا سن رہی تھی، لیکن چونکہ 30 سال کے بعد اپنے شوہر کی آواز کو سن رہی ہے تو کبھی شک ہوتا ہے، کبھی یقین ہوتا ہے کہ یہی میرا شوہر ہے کہ نہیں ہے۔ پھر وہ آواز کو پہچان جاتی ہے اور گھر کی دہلیز پہ آ کے کہتی ہے بیٹا یہ تمہارا باپ ابو عبد الرحمن ہے۔ جب پتہ چلتا ہے، جب بیوی بولتی ہے کہ بیٹا یہ تمہارا باپ ہے، تب باپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور وہ گھوڑے سے اترتے ہیں، باپ بیٹا آپس میں گلے لگتے ہیں، اور اس کے بعد سارے لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں، باپ بیٹا گھر جاتے ہیں۔ باپ شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اتنا بڑا ہو گیا۔ بیوی کہتی ہے کہ جب آپ گئے تھے
اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد یہ پیدا ہوا تھا. اب ظاہر سی بات ہے 25 سال 30 سال کا عرصہ، اس سے بچے تو جوان ہو جائیں گے، 25 سال 30 سال کے ہو جائیں گے. اس کے بعد بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تقریباً شام کا وقت ہو چکا تھا. شام کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور پھر ادھر فروخ مجاہد اپنی بیوی سے کچھ گفتگو کرنے کے بعد سوال کرتے اور کہتے ہیں یاد ہے نا جانے کے وقت میں نے کیا دیا تھا؟ 30,000 اشرفیاں دی تھی، اس کا حساب و کتاب لینا ہے تم سے. اللہ اکبر. بیوی بھی کیسی تھی؟ آج کی بیوی ہوتی تو الٹا ریئیکشن آتا کہ ایک تو 30 سال کے بعد آئے اور حساب مانگ رہے ہیں. بیوی نے جواب دیا ٹھیک ہے، آپ کو حساب چاہیے، پہلے آپ آرام کر لیجئے، رات بھر آرام کیجئے، کل ہم آپ کو حساب دیں گے. اتنے دور سے آئے ہیں، تھکے ہیں، پریشان ہیں، رات بھر آرام کر لیجئے، کل ہم آپ کو حساب دیں گے. شوہر خاموش ہو گیا. رات بھر کھائے پیے اور فجر کے وقت ربیعۃ الرائے اتنے بڑے محدث تھے اس زمانے کے کہ مسجد نبوی کے اندر ان کا درس ہوتا تھا اور بڑے بڑے محدث اس کے اندر بیٹھتے تھے. فجر کے وقت چونکہ ان کو درس دینا ہوتا تھا اس لیے گھر سے پہلے اٹھ کے چلے گئے. فروخ مجاہد تھوڑی تاخیر سے اٹھے اور جب وہ مسجد نبوی پہنچے نماز کے لیے تو اس وقت درس ہو رہی تھی، درس دے رہے تھے. ربیعۃ الرائے درس دے رہے تھے اور اس کے بعد پھر انہوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد درس کے اندر بیٹھ گئے. درس کے اندر بیٹھنے کے بعد لوگوں سے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کون عالم ہے؟ میں کہاں کہاں نہیں درس سنا، لیکن یہ جو بات بتا رہے ہیں، ان کی جو بولنے کا جو انداز ہے میں نے کہیں نہیں دیکھا. تو چونکہ اس وقت اتنی لائٹ اتنی روشنی نہیں تھی کہ ڈائریکٹ چہرہ دیکھ کے پہچان لیں گے. لوگ چھوٹے سے چراغ ہوتا تھا اس میں درس دیتے تھے اور اس وقت جو ہوتے تھے لوگ اپنے چہرے کے اوپر جو پگڑی رکھتے تھے تھوڑا سا جھکا ہوتا تھا، جیسے آج بھی عربیوں کے اسٹائل ہے تھوڑا سا جھکا کے رکھتے، اس لیے وہ نہیں پہچان سکے اپنے بچے کی نہ آواز کو پہچان سکے اور نہ اس کے چہرے کو پہچان سکے. بغل میں ایک بوڑھے آدمی کہتے ہیں کہ تم نہیں جانتے ہو، ایسا لگتا ہے کہ تم نئے آئے ہو اس بستی میں، یہ ربیعۃ الرائے ابو عبد الرحمن کا بیٹا ہے، یہ ربیعۃ الرائے. وہ سنتا ہے تو اندر سے اس کی کیا فیلنگ ہوتی ہے انہیں کو پتا ہے. اندر سے سن ہو گیا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. بہرحال درس ختم ہوا. درس ختم ہونے کے بعد گھر آتے ہیں. گھر آنے کے بعد بیوی سے سوال کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بیٹے کو کتنا اچھا پڑھایا ہے کہ ان کی جو تعلیم ہے میں نے کہیں نہیں دیکھا. جب بیوی دیکھتی ہے کہ بیٹے کی تعلیم و تربیت سے باپ خوش ہے تب بیوی کہتی ہے آپ کو 30,000 اشرفیہ چاہیے یا بیٹے کا یہ مقام و مرتبہ اور یہ علم چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے 30,000 اشرفیہ کی کوئی ضرورت نہیں، میرے بیٹے نے جو کچھ بھی سیکھا ہے یہی میرے لیے کافی ہے. پھر بیوی کہتی ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے دیا تھا سارے کے سارے پیسے میں نے آپ کے بچوں کی تربیت میں لگا دیا. تو دیکھیے محترم اسلامی بھائیو، اسلامی ماں اور بہنیں، بچوں کی تربیت میں ماں کا بہت بڑا کردار ہے. جس بچے کی تربیت میں ماں کا کردار نہیں ہے وہ یاد رکھیے اس بچے کی تربیت صحیح سے نہیں ہو پائی ہے، اور یہی حقیقت ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے جو بڑے بڑے محدث ہیں، جو ہمارے اسلام کے بڑے بڑے اسکالر ہیں، سب میں اس کی ماں کا ہی کردار ہے. اور آج کے زمانے میں بھی جس بچے کے پیچھے اس کی ماں پڑی ہے ان کا جو شان ہے وہ الگ شان ہے. باپ کو اتنا کردار نہیں ہوتا. باپ تو صرف مال و اسباب کو انتظام کرنے والے ہیں، لیکن اصل تربیت جو ہوتی ہے وہ ماں کی گود سے ہوتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں
ایک پورے یونیورسٹی ہے بچوں کے لیے. ماں کی گود میں جو کچھ بچہ سیکھ لیتا ہے وہی چیز اسے باہر کام آتی ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.